آپ لوگ انڈیا کی اگر بات کرتے ہیں تو اٹ اسٹل ہیپن مے بی 200-300 ایئرز لیٹر. سب سے پہلے ٹیمپل کون سا ڈسٹرائے کیا گیا؟ دیٹ واز جیروسلم کا ٹیمپل آف سولومن. لیٹس گو اینڈ اسٹڈی دیٹ. اور اب آپ آ گئے ہیں تو ہم چلیں گے ایونچولی جیروسلم جی جی ٹیمپل کے بالکل. اوپر، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں پہ بھی جیروسلم ٹیمپل کی جگہ کے اوپر مسجد بنائی گئی ہے. اور اسرائیل جب فائنلی کمپلیٹلی فتح کر لے گا تو ساحل صاحب وٹ ڈو یو تھنک کیا ہوئے گا اس مسجد اقصی کے ساتھ؟ وہ تو لے لے گا نا وہ. لے لیا. اب اس ہوں کے بعد وہ کیا کرے گا مسجد اقصی کو؟ اپنے عبادت گاہ بنا لے گا وہ. وہاں پہ واپس سولومن ٹیمپل بنے گا. ایگزیکٹلی. دیٹس دی آئیڈیا. سولومن ٹیمپل جو ہے نا ساحل صاحب، اس کی کمپلیٹ ڈائمینشنز اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ لکھی ہوئی ہے بائبل کے اندر. کمپلیٹ ڈائمینشن. فرسٹ کنگز چیپٹر نمبر 6 اینڈ چیپٹر نمبر 7 اس کی ڈائمینشن اتنی ایگزیکٹ بتاتا ہے، اتنی ایگزیکٹ بتاتا ہے کہ اگر آپ سرچ کریں یوٹیوب کے اوپر تو بہت سارے 3D آرکیٹیکچرز نے ان ڈائمینشنز کی بیس کے اوپر ایگزیکٹ 3D ریپلیکا بنا کے دکھایا ہوا ہے. You know, this is how exact those measurements are. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کیونکہ میرے پاس ویڈیو رائٹس تو نہیں ہوں گے اس کو چلانے کے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ جو کمپلیٹ ڈائمینشن ہے یہ 3D CAD سے انہوں نے بنایا ہوا ہے سولومن ٹیمپل کا. ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ ڈائمینشن کے ساتھ ثابت ہے کہ کس طریقے سے کیا ڈائمینشن ہے کیا نہیں ہے، ٹیبرنیکل کیسے بلڈ ہوگا، اس کی میجرمنٹس، یہ سارا کچھ فرسٹ کنگز چیپٹر نمبر 6 اور 7 کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو ساحل صاحب یہ جو ٹیمپل انہوں نے واپس لیا ہے، مسجد اقصی یہ واپس لے رہے ہیں جسٹ لائک یہ انڈیا میں انہوں نے واپس لیا بابری مسجد کو. تو ساحل صاحب وٹ ول بی دی اینڈ ریزلٹ آف دس مسجد اقصی؟ نہیں، بالکل بالکل اس کو واپس لینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو گند پھیلائی ہے اور لوگوں پہ ظلم کر کے قبضہ کر کے بہت ساری مندروں کو اور دوسروں کے جو ٹیمپلز ہے اس کے اوپر جو قبضہ کیا ہے، اور بنیادی ان کا جو آرگیومنٹ ہے میرے خیال سے وہ یہی ہوگا کہ چونکہ ساری زمین جو ہے وہ اللہ کی ہے، تو ایکچولی اٹ بلونگس ٹو اللہ اینڈ دی مسلمس. تو اب وہ جہاں چاہے وہ قبضہ کر کے جہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا تھا ان الشرک لظلم عظیم، اس ظلم جو ہو رہا تھا اس کو ہٹا کے پھر وہاں پہ عبادت گاہ بنانا، یہ تو ان کے لیے ثواب کا کام ہی ہوگا نا. تو اس کو ریکلیم ایگزیکٹلی. کرنا ضروری ہے. سر خالی سب نا دس از ایکسپلیسٹ ریکوائرڈ. اسلام کیوں ہے؟ المسجد الاقصی از ناٹ دا ٹیمپل اینڈ واز ناٹ بلڈ آن اٹس ruins. یہ جناب ان کا کلیم ہے مسلمانوں کا. آئیے دیکھیں کہ اس کلیم کے لیے یہ لوگ کیا پریزنٹ کرتے ہیں. دیکھیں اس میں کون کون سی ہے. اچھا، عربی اور انگریزی ہے. مسجد اقصی جو ہے وہ ٹیمپل جو ہے وہ کہ اس کی روئنز پہ نہیں بنا تھا. I was speaking to an Israeli woman recently and she told me that Masjid al-Aqsa was built on the ruins of the Jewish temple that was built by Prophet Solomon, not Prophet Solomon, but whatever yaar. I said rather it was masjid for the first day. Okay, آئیے سر دیکھتے ہیں. Praise to Allah. Firstly, previously in the answer to question this, یہ ہم ابھی پڑھیں گے تھوڑی دیر میں. یہ آگے کیا جی؟ Was the temple of Solomon real or myth؟ ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے. Don't worry. We noted that the temple was a place of worship that the Jews called Temple of Solomon. Temple تھا سولومن کا. Not real. ہے؟ ہے؟ Temple of Solomon is not real. Rather it is a myth and one of the lies of the Jews. Temple of Solomon ایک myth ہے. Okay, Temple of Solomon ایک myth ہے. ایک سیکنڈ پڑھیے گا اگلے پیراگراف میں. The temple which it is proven that the Solomon built is fact Masjid al-Aqsa and he actually rebuilt it. Oh! Okay. So Temple of Solomon myth ہے، لیکن ایکچولی میں Temple of Solomon بنایا تھا سلیمان نے. نہیں، Temple of Solomon myth ہے یا ٹیمپل بنایا تھا سلیمان نے؟ ایک سیکنڈ پھر غور کرتے ایک سیکنڈ غور کیجیے. Jews call the temple of Solomon is not real, rather it is a myth and one of the lies of the Jews. ہے the temple which is proven that Solomon built. ہے
سلیمان نے جو ٹیمپل بلڈ کیا تھا اس کو ٹیمپل آف سولومن نہیں کہتے, وہ تو ریئل نہیں ہے, لیکن سلیمان نے ٹیمپل بلڈ کیا تھا. ٹیمپل آف سولومن از ناٹ ریئل, اٹس اے میتھ, لیکن سلیمان نے ٹیمپل بلڈ کیا تھا. ہے یار کیا کیا بہترین کنٹراڈکشن ہو رہی ہے. او مائی گڈنس. اب آگے بڑھیں. ان فیکٹ اٹ از مسجد الاقصی, وہ مسجد اقصی ہی تھی جو کہ اس نے ری بلڈ کی تھی. اچھا یہ سلمان نے مسجد اقصی ری بلڈ کی تھی, یہ تو آلریڈی بکواس ہے, کیونکہ اسی کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے سوائے قرآن کے, اور قرآن میں بھی اس نے سلمان نہیں بلڈ کی تھی. سیکنڈلی اب حدیث پہ آئے گا یہ. The first masjid built on the face of the earth is Masjid Haram, as Allah said that, and then the house before it was the house that was built for worship, may he be exalted. Then 40 years after that, Ibrahim or his grandson Yaqub built Masjid al-Aqsa. So Masjid Aqsa اور Masjid Haram کے درمیان میں 40 سال کا فرق ہے. لے جی آپ دیکھتے ہیں کہ سلمان کا ٹیمپل جو ہے وہ کیا ہے قرآن کے مطابق. قرآن کے مطابق سلیمان کا ٹیمپل کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں, آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے. میتھ کسے کہتے ہیں اور ریالٹی کسے کہتے ہیں, یہ ثابت ہوتی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے اس سے. اگر آپ سلیمان کے ٹیمپل کے بارے میں یہودی تورا کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ فرسٹ کنگز چیپٹر نمبر 6 اور چیپٹر نمبر 7 کے اندر یہ سلیمان کا ٹیمپل ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کیا کہتا ہے یہاں پہ سنیے گا. اور سلمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا, کا صبح کو چلنا بھی 1 ماہ کا, شام کو چلنا بھی. ہوا پہ مسلمان 1 مہینے کا سفر طے کرتا تھا 1 دن میں. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ ظاہر کیا, تانبا دے دیا اور سلمان اس کو پگھلا کے اس کا چشمہ بنا لیتا تھا. تانبے کا چشمہ, تانبا کہتے ہیں کوپر کو, تو سولومن ہیڈ مولٹن کوپر چشمہ تھا جو مولٹن کوپر کا تھا. اور کچھ جن بھی اس کے تابع کر دیا. اب کچھ جن ہیں جو کہ حضرت سلمان کے پاس ہیں, جو اس کے سامنے کام کرتے تھے اس کے رب کے حکم سے. ان میں سے جو بھی ہمارے رکن کی سرکابی کرتا ہم جلا دیتے تھے. تو سلمان کا جن کوئی بھی اگر حضرت سلمان کی بات نہیں مانتا تھا تو اللہ اس جن کو جلا دیتا تھا. اب سنیے جن کیا کرتے ہیں, یہ پڑھیے گا. حضرت سلمان نے جنوں کے ذریعے وہ جن بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا, بڑی بڑی عمارتیں. اصل میں محمد ساحل صاحب کا غور سنیے گا, محمد کے زمانے میں مکہ مدینہ میں بڑی بڑی عمارتوں کا تصور بھی نہیں تھا. کیوں؟ یا تو ریگستان تھا یا موٹے موٹے پتھروں کے پہاڑ تھے. سو محمد اس چیز کو فیدم ہی نہیں کر سکتا تھا کہ 2 4 منزلہ 5 منزلہ عمارتیں بن بھی سکتی ہیں. ہینس محمد کے خیال میں سولومن نے جو ٹیمپل بنایا تھا وہ جنوں کی طاقت سے بنایا تھا, کیونکہ بغیر جن کی طاقت کے اتنے بڑے ٹیمپل بن ہی نہیں سکتے ہیں. He could not even fathom the possibility کہ ہیومن جو ہے وہ اتنی بڑی میگنیفیسنٹ بلڈنگ بنا سکتا ہے. So he had to add, اس کے لیے مجبوری ہو گیا تھا کہ وہ جناتی مخلوق کو بیچ میں ایڈ کرے, ورنہ مکہ کے اندر جو اللہ کا پہلا گھر ہے it had to be magnificently beautiful. وہ اتنا گھٹیا لکڑی کا بنا ہوا قطب پنا تھا کہ محمد کو اس ٹیمپل کو جو کہ اپنے ٹائم کی بیوٹی کی عروج تھی اس کو کہنا پڑا کہ وہ جنوں کے ذریعے بناتا تھا. تو یہ جناب جنوں کے اوپر, اور وہ جن کیا بنا رہے ہیں, مجسمے اور تانبوں کی مانند بڑے بڑے. اب اگر مسجد اقصی ہے تو مسجد کے اندر مجھے بتائیے مجسمے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاؤ کین دیر بی آئیڈلز ان سائڈ دی مسجد اقصی؟ اگر مسجد اقصی جو ہے وہ مسلمانوں کی مسجد ہے اور سلیمان نے جنوں سے بنائی ہے, تو جنوں سے بنائی ہوئی اس مسجد کے اندر تانبے کے بنے ہوئے بڑے بڑے مجسمے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک جگہ مستقل پڑی رہتی تھی, یہ کہاں سے چوری کیا؟ اوبویسلی اولڈ ٹیسٹمنٹ سے, فرسٹ کنگ سے. وہ دیگیں نہیں ہیں, وہ الو کے پٹھوں نے دیگیں لکھ دی ہیں. یار حد ہوتی ہے ان لوگوں کی بغیرتوں کی. اے داؤد کے گھر والوں عمل کرو شکر کرو. یہ واقعہ میرے بندوں کے شکر کام کرنے. دیکھو synagogues and statues, basin like well and boiler built to the ground. یہ وہ چیز ہے محمد فیدم ہی نہیں کر سکتا تھا, سمجھ نہیں سکتا تھا کہ کیا کبھی انسان اتنی میگنیفیسنٹ بلڈنگ بنا سکتا ہے.
He just could not do that. وہ سوچ بھی نہیں وہ سکتا تھا. جنوں پہ ڈال دیا گیا. اس نے جنوں پہ ڈال دیا کہ یار یہ جنوں نے کیا ساحل صاحب, جنوں نے کیا. اور ساحل صاحب اگر مسجد اقصی ہے یہ اور سولومن ٹیمپل مت ہے تو پھر قرآن جھوٹ بول رہا ہے سالا, قرآن جھوٹ بول رہا ہے. اور اس کے اندر سٹیچوز ہیں, اس کے اندر مجسمے ہیں. اسلام میں مجسمے تو غلط ہیں, تو مسجد اقصی مت ہوئی یا ٹیمپل مت ہوا؟ ذرا مجھے یہ سمجھائے نا قرآن کے مطابق. صحیح بات ہے, کیونکہ اسٹیچوز کا کانسیپٹ تو ہے ہی نہیں اسلام میں. ساحل صاحب یہ ساحل صاحب یہ جو اسلام کیے والے ہیں یہ لوگوں کو اتنا بے وقوف کیوں بناتے ہیں یار؟ سر ان کا کام ہی مومنوں کو بیوقوف بنانے سے چل رہا ہے, اور مومن حضرات سمجھتے نہیں ہیں. یا لیکن ساحل صاحب یہ جو انفارمیشن ہم انہیں دکھاتے ہیں قرآن کی اور ساری چیزیں, یار ساحل صاحب یہ بھی تو یہ انفارمیشن خود بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا یار. Why are they ہاں تو still so بھائی upang یار؟ یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے نا بھائی, کہ خود سے یہ لوگ نہ چیک کرتے ہیں, نہ سوچتے ہیں, نہ غور و فکر کرتے ہیں. تو ساحل صاحب یہودیوں کا سب سے بڑا ٹیمپل جس کی ریورنس وہ آج بھی کرتے ہیں, اگر آپ دیکھیں یہودی سولومن ٹیمپل کی جو آخری وال ہے اس کے وال آف سولومن ٹیمپل کے اوپر کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں. That is ہاں what وہ they do, ویڈیو right? دیکھا ہے ہم نے, ہاں وہ ویڈیو Exactly. دیکھا ہے. اتنے بڑے ٹیمپل کو وہاں پہ وہ ڈنگر مسجد بنا دی انہوں نے. اب مجھے بتائیں ساحل صاحب, جب ہم نے یہ مسجد واپس لی اور یہاں پہ رام مندر بنایا تو وہاں پہ واپس سولومن ٹیمپل کیوں نہیں بلڈ ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. واللہ حبیبی, کیونکہ یہ انہوں نے ایسا کیا ہے. دس از جسٹ اے اسٹارٹ. یس آئی ایگری. کسی بھی مسلمان کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے اسلام اس کو اگر سمجھ آ جائے تو وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. دیٹ از ون آف دا بیسک فیکٹر کہ اسلام جس دن جو بھی سمجھ لے گا وہ اسلام سے باہر آئے گا ہی آئے گا. آپ لوگ اس چینل کے بہت میجر لوگ ہو جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, جو سبسکرائبرز ہو, بیکاز اٹ از یو جو کہ ہمارے چینل کو ہر جگہ تک پہنچا سکتا ہے, اور آپ لوگ ہی پہنچاؤ گے. آپ لوگوں کا شیئر کرنا چینل کو از ویری امپورٹنٹ. دیٹ از ویئر ایوری تھنگ میٹرز. سب سے زیادہ آپ لوگوں کا شیئر میٹر کرتا ہے, کتنا آپ اس کو شیئر کرتے ہو.